بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چند ہفتوں سے پوری دنیا گرمی کی جس شدت سے دوچار ہے اس کی مثال ماضی قریب کی تاریخوں میں نہیں ملتی۔ شدید گرمی سے انسان و حیوان سبھی پریشان ہیں۔ اللہ کی مخلوق متعدد بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن گرمی میں شدت کیوں ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور اس میں ایک مسلمان کے لیے کیا سامان عبرت ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اللہ تعالی سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، پس مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما۔ اللہ تعالی نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردی میں اور دوسری گرمی میں۔ پس تم لوگ جو سردی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں دنیا میں گرمی و سردی کا ایک ایسا غیبی سبب بیان ہوا ہے جو دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور اس میں اس قدر تپش رکھی کہ اس کی شدت خود اس کے لیے ناقابل برداشت ٹھہری، تو جہنم نے اس کا گلہ شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت عطا فرمائی کہ سال میں 2 بار سانس لے کر اس شدت میں قدر تخفیف کر لیا کرے۔ تو گویا جب جہنم اپنا سانس باہر کی طرف لیتی ہے تو اہل زمین گرمی اور اس میں شدت محسوس کرتے ہیں، اور جب جہنم اپنا سانس اندر کی طرف لیتی ہے تو اہل زمین سردی کی شدت محسوس کرتے ہیں۔ گرمی اور سردی کو دیکھ کر ایک مسلمان کو آخرت کی گرمی یاد کرنی چاہیے۔ آج یہ سورج جو ہم سے اربوں کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس کی گرمی ناقابل برداشت ہو رہی ہے، تو جس وقت سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت اس کی گرمی کس طرح قابل برداشت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔